والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا أبي القاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله جهر السر بقوله إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله العظيم صلوات الله واحد اللہ اللہ شریف امام حسین حسین عزت و صدق تمام میرے محترم سامنے سننے مبارکہ یہ سال شہر پر پہلی آیت ہے بڑا شرف حاصل کال کی کائنات میں ایک چیز کال کی کائنات میں ایک چیز کو ناپسندیدگی کی اظہار کرتا ہے کہ اس آیت مجیدہ دسیا کہ یہ چیز میں پسند ہے یقیناً اللہ کے بندے ہیں یہ خیال رکھتے ہیں کہ جتنی عبادت کریے پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا یہ معبود کا مسئول ہوئی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ایک عابد اور ساجد کا سانوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا اللہ اس بات اس میں ثابت کرتا کہ اونچی اونچی آواز سے کسی کو برا کہا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول اپنے قول سے اپنے عمل سے اونچی اونچی آواز سے کسی کو برا کہنا اس کو اللہ پسند نہیں کرتا لیکن آگے فرماتے ہیں الا من ظلم سوائے اس بندے کے جس پر ظلم کیا اللہ اونچی آواز سے کسی کو پکار کے برا کہنے کو اچھا نہیں پسند کرتا بہتر نہیں سمجھتا الا من ظلم یہ اجازت صرف اس کو ہے جو مظلوم ہو اگر وہ ظالم کے خلاف کچھ کہنا چاہتا ہے جتنی اونچی کہنا چاہتا ہے یہ الا من ظلم مظلوم کے سوا کسی کو اجازت نہیں جو کسی دوسرے کو اونچی اونچی آواز سے پکار کے برا کرے کیوں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اس لیے کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اللہ جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے جب وہ جانتا ہے تو اس کو سناتے کیا اور جب وہ سمیع ہے تو اونچی اونچی آواز سے کیوں پکارتے تو شاید سے زیادہ قریب میں نے اونچی اونچی گنا کر کے سنان کی لوڑ نہیں اور میں نے سب طریقہ سے لوڑ نہیں اس واسطے کہ میں علیم ہوں میں ساری کرنا تو واقف ہوں وہ قبلہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے اور ایک سوال خوبصورت جب وہ آہستہ بھی کر لیا تو سن لے گئے جب نہ بھی کر لیا تو جان لے گئے پھر وہ اللہ جڑا اللہ اونچی اونچی آواز نال ظالم کے خلاف کر سکتے ہو یہ آپ سننا چاہتا ہے یا زمانے میں سنانا چاہتا ہے آپ جو کہہ رہا ہے کہ میں سمیع بھی ہوں اور بصیر بھی ہوں میں سننا بھی ہوں پیا لینا بھی ہوں پیا بصیر بھی ہوں علیم بھی ہوں میں جاننا بھی ہوں میں تو دساں دی لوڑ پڑی تو جی اچھی اچھی سنا دے وہ بھی سنتی تھی دل چ بھی رکھو تو میں جاننا اگلی گل اگر تھی ہوئی جی بھی بولو تو میں سننا یہ جو اجازت پہ دینا ہے کہ مظلوم کہہ سکتا ہے اونچی اونچی آواز نہ ظالم کے خلاف کو گل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ اپنے سننے واسطے پہ ہوتا ہے نہیں شکریہ کنہ دے سننے واسطے مخلوق دے سننے واسطے ہوں جب مخلوق کو سنانا ہوگا پھر اندر بڑھ کے دینا سنائے کیونکہ مخلوق کو تو پھر باہر نکل کے سنانا ہے جب اپنے چیز گل کرنی ہوگی تو اللہ اجازت کر دے یہ کا مطلب ہے مظلوم کو اللہ اجازت دے دے جو ظالم کے خلاف کھل کے اونچی آواز جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ عزاداری امام مظلوم ہے ایک مظلوم کی عزاداری اسی مظلوم کے حق کے شیعہ سنے کٹھے ہوئے ہیں تے ظالم کے خلاف مطلب سنے یہ سناتے پر کہ اللہ کا آہستہ بھی سنتا اور میرے منہ کے سدھا پکڑتے سن یہ نام ہی ہوتا ہے اللہ تو سنتا ہے نا یہ کا مطلب ہے سپیکر اللہ کو سنانے واسطے نہیں گیارہ بندے کو سنانے واسطے یہ اجازت کون دیتا ہے گیارہ اللہ دیتا ہے تیسری تو صبح دیتا ہے نا پہلے اجازت کرتی دوسری اجازت انتظامیہ چاہتی ہے کہ تسی انہی آواز رکھو
کہ جی میں بندے آئے نہیں اس وقت ٹھیک ہے نا چلو اس طرح کر لیں انج کر لیں لیکن سناتے ضرور جڑے بندے اس مظلوم کے حق میں آواز کو پریشان ہے وہ بالکل پریشان نہ ہو وہ جنہ زور لاتے نہ کوئی گل نہ کر انہیں زور دے کے ثابت کر کہ حسین مظلوم نہیں علیہ الصلوۃ والسلام اگر مظلوم نے حق بولیا جا سکتا یہ قرآن اجازت ہے یہ اللہ اجازت ہے میرے محترم سامنے یہ خالق کائنات نے اجازت دی مظلوم کے حق بولن یہ نام ہی مجلس قضا ہے یہ نام ہی ماتم حسین اور یہ نام ہی مشی کو سمجھتے ہیں مشی یہ کہ پیدل پڑھتے میں تھوڑا جہا مشی پہ گفتگو کرنا چاہتا مشی کا مطلب پیدل چلنا کچھ لوگ نجف تو کربلا پیدل چلنا کچھ لوگ مجلس سے ہی پیدل ہونا چاہتے ہیں سواری کی بجائے پیدل ہونا چاہتے ہیں یہ پیدل چلنے کا مقصد وہ میں آج بھی مجلس سے میرا خیال ہے تھوڑا یہ نہ کوئی شرارت ہے نہ کوئی سیاست ہے تو نہ اسا کسی طرح روک پانا چاہتے ہیں یہ بندے کے اعتبار کا ہوتا ہے کہ یہ مشی ہے وہ واسطے دو لفظ ذکر کرنا ایک لفظ ہے اظہار ایک لفظ ہے مقصد ہر چیز کا ایک اظہار ہوتا ہے وہ اندر ایک مقصد ہر چیز کا ایک اظہار ہے اندر ایک مقصد ہے وہ واسطے میں پہلی مثال دینا چاہتا وہ بڑی کمال مثال ہے نماز کی مثال ہے پسند کا میرے پتا لگ گیا بہت اچھا پہنچ گیا سب تو پہلے نماز کی مثال ہے جب بندہ مسجد سے کھڑو اللہ کو اکبر پھر قیام کرتا ہے پھر رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تشہد کرتا ہے یہ نماز کا اظہار ہے یہ نماز کا اظہار ہے اس اظہار کے وچ ایک مقصد ہے اظہار کا بھی قرآن چاہیے مقصد بھی قرآن چاہیے یہ نماز مسلح کے خلاف بندہ پڑھتا ہے یہ جو اظہار کرتا ہے کہ میں ایک اللہ میں چکا اظہار کرنا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن اظہار کا نام نماز ہے جہاں بندہ نماز پہ پڑھتا ہے وہ اظہار پہ کرتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے وہ کے سامنے میں چپ رہا وہ میرا مسجود ہے وہ میرا معبود ہے ایک گل سے چلتا مقصد تو بندہ واقف نہ ہو گئے اظہار کا نمبر ہی کوئی نہیں ملتا مولا تعالیٰ جیسا دے شارے پہنچ جانا شارے شرح کرنا بہت سکتا ہے دبائی کے انداز کو میں شرح کرتا ہوں کئی سکتا ہے کئی باری بچہ ہو جاتا ہے دبائی بڑی کسے کا بچہ کسے میں شرح کیسی کر شریف میں میری مسئلہ تو شرح نہیں رہوں بلکہ کہ آپ نے کسے کر دیں کال ایک بندہ تو شال کوٹ پر چلا کرتا تو لوگ کے اندر وہ دبائی کے عادت ہے دفعہ ہونے سے کہ تم بیٹا تم مزید چلا لگتا ہے جب میں چوکا نہ مزید رکھتا میں انگلی پہ میرے اوپر کرنا مینو تو نہ کیا ہوتا نہ مزید رہا ہوتا ہے انگلی دار پر کرنا سلوات پڑھو ہے کچھ سارے کیا اپنے مزید تشریح کرتے ہیں چلو خیر بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں اپنی جذبات کا اظہار کرنا ہے لیکن ذرا مناسب انداز کیا جائے موضوع کے مطابق کیا جاتا ہے وہ کئی بار ایسی ایڈی سخت گل نہیں کرتے کہ ربائی ربائی اتنے سپیکر چھٹ بھی چھٹنا تو دال تھوڑے تک میری آ سکتی ہے نہ کرو تھی کھلوتے ہو تھوڑی رکھو وہ جو ہے نا بتاؤ وہ ہونے بند تھوڑی جگہ تو پہنچو تھوڑی زیادہ بتا دیں ضرورت نہیں بنتی تو جو ہے نا صرف بدل تک گل پہنچی شور نہ پہنچے شور نہ پہنچے گل پہنچے
جہی چیز کے مقصد تو بندہ واقف وہ اظہار کا کوئی فائدہ نہیں. کئی باری اظہار ایک جیسا ہوتا ہے مقصد مختلف ہوتا ہے. مثلا ایک بندہ اپنے پتر کو ڈاکٹر بناتا ہے وہ کھلے پیسے اس واسطے پہ لاتا ہے کہ جن پہ لانے ہیں اتنے ہسپتال بنانے ہیں تو اصل اُنہ ان شاء اللہ زیادہ کمانے بنا وہی پہ ڈاکٹر ہی تو سارے ڈاکٹر ہی بنتا اظہار تو ڈاکٹر. ایک بندہ اپنے پتر کو کہ سارے علاقے ڈاکٹر کو پڑھ کے باہر نہیں ہونا اتنے ہونا ہی اتنے اصل ہسپتال بنا ہے تو پترا جنہ لوگوں کو نہیں نہ دوائی دے پیسے انہوں توں دوائی دینی ہے. ہوں اظہار توں آتا ایک جیسا مقصد توں آتا مختلف. مہربانی اللہ ہوں اللہ اظہار کی محنت سے پیسے نہیں پیسے تو مراد اللہ جہاں مل بنتا ہے نا جنہوں سواب آتا ہے وہ سواب اللہ اظہار تو نہیں دیتا. تھوڑی کیا بات ہے میں پھر کہا مقصد اللہ مقصد کا سواب دیتا ہے. نماز کا اظہار بندے انج بھی کرتے ہیں انج بھی کرتے ہیں انج بھی کرتے ہیں وہ کوئی روڑا نہیں. اظہار کوئی جمیں بھی کرتے ہیں اظہار وہ اظہار تے اظہار ہے یہ اندر ایک مقصد ہے وہ میں پڑھنے لگا قرآن سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ میرے حبیب اس وحی کو پڑھ جو تیری طرف نازل ہوئی ہے. اس وحی کو لوگوں پر بیان کر جو آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے. اور پھر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کر نماز کو قائم کر. اور قائم کی ہے پیغمبر نے باقی سارے صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے کہ حضور نے کیویں پڑھی وہ جویں صحابہ پڑھی انہیں ایسا پڑھی. کنے پڑھی سی سب تو پہلا نماز اور جو نماز واجب ہوئی ہے کنے پڑھی صحابہ کرام ہی پڑھی صحابہ کے لفظ تو کیوں تجھے نہیں پڑھی کنے پہلا نماز پڑھی چلے صحابہ نے پڑھی جو نماز واجب ہوئی ہے معراج تو بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھی وہ جو واجب ہوئی ادو ہی پڑھنی سی. ہوں تا میرے کو دیکھنا دلیل ہے کہ اندروں تھوڑے دل پہ کرنا ہے کہ حضرت علی بھی تو پڑھی سی نا حضرت علی تو واجب ہونے تو پہلے پڑھتے سن. حضرت علی علیہ السلام تھے نبی پاک بھی فرض ہو تو پہلے پڑھتے سن. حضرت علی تے جناب خدیجہ الکبریٰ بھی پہلے پڑھتے سن. عرب دے بندیاں نے اعلان نبوت تو پہلے دیکھے کہ حضرت رسول خدا کعبے کے نزدیک نماز پڑھ رہے ہیں تے حضرت خدیجہ تے حضرت علی نال پڑھ رہے ہیں تے بندے آکیا یہ کیا کر رہے ہیں. پیغمبر نے آکیا وقت آئے گا تو بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے تھے. یہ مطلب اس خاندان کی گل نہ کرو جڑے آل ابراہیم نے یہ درود والا خاندان ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جڑا آل ابراہیم نے انہوں نے گل نہیں کر رہا یہ اعلان نبوت تو پہلے بھی پڑھتے سن. یہ نماز ساڈے گل پئی ہے انہوں نے گل نہیں پئی. وہ تو جدو نہیں سی فرض ہو تو بھی پڑھتے سن. جو نماز کے فرض ہونے سے پہلے نماز پڑھتے تھے وہ اس وقت بھی جانتے تھے مسجود بھی وہ ہے معبود بھی وہ بندے ساجد بنے ہیں فرض ہونے کے بعد. مہربانی یہ مقصد کی فرماندے نے ہم تو سب بہت توجہ چاہ رہے ہیں. اللہ فرماندے اب مقصد بیان کر اظہار کیا ہے جی کیا ہے. فرماندے نے مقصد بیان کر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور نامعقول باتوں سے. نماز روکتی ہے بندے کو بے حیائی سے اور نامعقول باتوں سے. ہوں میں ایک سوال کرنا بڑا خوبصورت سی ہے. یہ نبی پاک بھی نماز اسی واسطے پڑھتے میں پیغمبر اعظم کی کرتا پیغمبر نماز پڑھتے سن اونچی بولو یار. اللہ فرماتا نماز روک دیتی ہے بندے کو بے حیائیوں سے اور نامعقول باتوں سے. ہوں یہ تشریح جڑی اتنے ہوئی ہے وہ نہ کرنا. شاہ عبد القادر صاحب محدث سے وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کم از کم یہ میں کوڑوں لایا کم از کم اتنے کوئی نہیں میں سمجھانے واسطے آیا. اتنے بھی گل لکھی ہے جتنی دیر نماز میں لگتی ہے
اتنی دیر تو بندہ ہر گناہ سے بچا رہتا ہے نا. وہ فرماتے ہیں کم از کم نماز روک دیندی ہے بریاں کماں تو تے بے حیائیاں تو. کم از کم میں کہوں رہا ہے جدوں تک بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک تو گناہ ماتوں یارا دور ہی رہتا ہے نا. جس وقت یہ مطلب ہے 5 منٹ بھی لگا 6 منٹ لگا 4 منٹ بھی لگا بندہ بچ گیا نا گناہ بچ گیا. 4 منٹ 5 منٹ وہ 5-6 منٹ بندہ برائیاں تو بھی بچ گیا تے نامعقول باتاں تو بھی بچ گیا. اس 5 منٹاں جڑے پڑھتے ہیں وہ توجہ فرماؤ, جڑے کٹ پڑھتے ہیں وہ بہت توجہ فرماؤ, جڑے بالکل نہیں پڑھتے وہ بہت ہی توجہ فرماؤ. یہ جڑا بندہ 4 منٹ کتنا نماز کھلوتا ہے یہ نامعقول گل تو اس کو نہیں کی الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد سمیع اللہ لمن حمدہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ. کوئی نامعقول گل کیتی اسی تے 5-6 منٹ اگر پڑھیے بابا جی نامعقول گلاں کرن تو بچ جانے ہاں تے جڑا بولنا ہی اللہ دی وحی دے مطابق. کیا بات ہے بابا جانتے کون الہوا ان ہو بھائی کا بحر یوہا. میرا نبی تے اللہ دی وحی تو بغیر بولتا ہی نہیں. کیا حضور اس واسطے نماز پڑھتے سن کہ میں نامعقول گلاں تو نعوذ باللہ بچ جاؤں. اسی تے اس واسطے پڑھ لیا کہ اسی 6 منٹ 5 منٹ چلو بے حیائی تو بچ گئے نا. یہ جڑا درود والا خاندان ہے وہ اس واسطے نماز پڑھتے سن خبردار ان کو مرکسا ان کے نزدیک پلیتی آئی نہیں. ان کے نزدیک بھی پلیتی نہیں آتی. پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ مطلب ہے سانو سکھانے واسطے پڑھتے ہیں, سانو پڑھانے واسطے پڑھتے ہیں تاکہ اسے بھی پڑھیے تاں پڑھتے جائے. مرضی نال پڑھیا جائے بولو تو تھوڑا بہت ساری بند ہو گئے. نماز آل محمد نے پڑھی ہے کہ پڑھی کنیاں سنتاں نے اہل بیت انہیں جو نماز ملی سنت نہیں فرض بھی انہیں پڑھی. انہیں کیوں پڑھی؟ نماز کا مقصد ہے برے کماں تو بچ جانا تے بے حیائیاں تو بچ جانا تے نامعقول گلاں تو بچ جانا. آل محمد کیوں پڑھتے سن؟ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد فرماتا سنا دینا میرے مولا فرماتے ہیں ہم جنت کے لالچ میں بھی نہیں پڑھتے اور ہم دوزخ کے ڈر سے بھی نہیں پڑھتے. ہمیں دوزخ کا ڈر کیسا جب ہم عیب ہی نہیں کرتے تو دوزخ سے کیوں ڈریں؟ اور جنت جان کا جنہوں لالچ ہوئے اپنے پتروں کے گھر جان لگے بندے نوں کیڑا لالچ ہو سکتا؟ جہاں پتروں کی جگیر جنت ہے وہ جنت کا لالچ کیوں کرے گا؟ فرماتے ہیں ہم تو تجھے صرف اس لیے چھپتے ہیں کہ زمانے کو پتہ چل جائے وہی ہے جو چھپنے کے قابل ہے, وہی ہے جو مسجود ہے, وہی ہے جو معبود ہے. جہاں بندہ ٹوٹیاں بچیاں شیواں تو پتیسا بیچ بدلا کے لالن دیا جوتیاں وہ بھی شیعہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. جنرل بھی شیعہ ہو سکتا ہے. جنرل موسیٰ شیعہ جنرل بھی شیعہ قائد اعظم بھی شیعہ ٹانگے والا شیعہ. ٹانگے والے لوگ دیکھ کے بندے مروب نہیں ہوتے یہ بھی شیعہ. جدو کسی بریگیڈیئر کو دینا شیعہ جنرل میں دینا شیعہ قائد اعظم محمد علی جناح میں دینا شیعہ ادو لوگ آتے یہ بھی شیعہ. یہ مطلب ہے بندے مروب ہوتے ہیں چھوٹے تو نہیں. بڑا بندہ اہل حدیث بھی ہوتا تو لوگ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے اہل حدیث ایویں نہیں جی جناب علی ڈی سی صاحب بھی اہل حدیث ہے. کئی بار بندے کہتے ہیں ایم پی اے بھی اہل حدیث ہے. کئی بار بندہ آتا ہے تمہیں پتہ ہے وہ جو وزیر اعظم کا مشیر ہے وہ اہل حدیث ہے. یہ مطلب ہے کہ بندے بڑے بندے تھے اپنے مذہب کا فخر کر کہ چھوڑتے تھے خدا دی من قسم ہے ساڈے جب بندے سجدہ بھی کرتے ہیں تو رکوع بھی کرتے ہیں اتنا اثر نہیں پیندا. جدو محمد و آل محمد نے سجدے کیتے نا ادو لوگوں کو پتہ لگا وہ کون ہے جنہوں یہ بھی چکتے ہیں. صدقہ جاواں بھائی مولا تمہیں جزائے خیر. وہ کیسا ہوگا صدقہ جاواں بابا جی وہ کیسا ہوگا جنہوں یہ بھی چک بیٹھے. سید ہوتے ہیں تو میں اٹھنا بھائی سید ہوتے سید میں ٹھنڈے ہوں تو میں اٹھنا جی کوئی کسی دے ہوں تو یہ اٹھ پہ کم از کم میں تو پلٹ کے دیکھنا نا وہ کون ہے جہدے واسطے
شعر ہی پہ اٹھتے رہے کبھی کلا بہ کے سوچی او کون ہے جی مظاہرہ بھی ٹھوک رہی او کون ہے جنہوں علی بھی ٹھوک رہا ہے او کون ہے جنہوں مصطفیٰ بھی ٹھوک رہا ہے او کون ہے جنہوں شبیر بھی ٹھوک رہا ہے سانو بھی تو ہی سمجھ نہ آوے تے کنوں ہونی یہ مطلب ہے وہ خاندان انہوں چھکتا رہے وہ دے تعارف واسطے نماز سانو روک دیئے پورے کمہ تو تے بے حیانیت تو یہ مطلب ہے نماز دا ایک ظاہر ہے نماز دا ایک یارہ نماز دا ایک بات نہیں ایک اندر مقصد ہے جنیاں بیبیاں بیٹھی ہوں گی نا کپڑا لین واسطے دکان تے وہ تو حاجی صاحب اٹھ کے نماز پڑھن کے تو جاندے لیں وہ واپس آ کے جہاں ریٹ دس دینا بیبیاں دیا نا میں ٹھیک ہو گئی وہ کیوں آپ سوچا نہیں بچاریاں کہ جڑے نماز ہوندے تو سارے چھڑو حاجی صاحب تو ہی دسو حاجی صاحب جنہ میں دسا وہ اعتبار کی دی وجہ تو پڑھے نہ تھوڑی خیر ہوئے نماز دی وجہ یہ نماز کا ظاہر ہے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ بحث ہی مکتے تکرار ہی مکتے مولا بھی تو انہوں جزا دے ہوئے جتے ظاہر دا اتنا فائدہ ہے وہ دے باطن دا کتنا فائدہ ہے سبحان اللہ راضی ہو گیا ایک اور جملہ میں روزے واسطے نہیں پڑھتا روزے دا بھی ایک ظاہر ہے روٹی نہ کھانا ظاہر ہے پانی نہ پینا ظاہر ہے میرا روزہ ہے ظاہر ہے کئی بندے روزہ ہے پچھلے ٹائم اترے دو میں پیڑے کھول کے وہ چھے چھے بندیاں چپیاں کرنا آج تے اخیر ہو گیا وہ دا کی مطلب ہو گیا بھئی ادھا روزہ ہے ادھا روزہ ہے بس ہی نہیں کرتے یہ ادھا ظاہر ہے یہ دے اندر ایک بات ہے مقصد ہے وہ کی اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں لکھ دیے ہیں کیوں تاکہ میں دیکھا بھی توڑا منہ پچھلا ٹائم کی ڈاک ہوتا بالکل بھی نہیں اللہ فرمائے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم ہم تو پریکٹس کرتے ہیں تقوی کی کتنا تقوی کی پریکٹس کا نہ روزہ ہے فرج پری پئی ہے نہیں کھانا بندہ ٹوٹی تھلے کھلو کے دو ترے گھٹنے گا بھی جائے تو کیڑا بہتا ہے لیکن نہیں انہیں بن کے رکھے میرا روزہ ہے پانی بھی حلال ہے دودھ بھی حلال ہے خربوزے بھی حلال ہے پوری فرج پری ہے جامع شیری بھی حلال ہے نہیں ہو مغرب تو پہلا نہیں افطار تو پہلا کھانا کیوں اللہ دسنا چاہتا ہے سکھ لے جتوں میں ڈکا ہوں تو رکنا کیوں ہے سبحان اللہ سکھ جتوں میں ڈکا ہوں تو رکنا کیوں ہے کمال ہے بابا جی ڈک اتوں چھڑتا جہاں حلال ہے پانی تو لے کے دودھ تک دودھ تو لے کے زوجہ تک ہر شہر اللہ حرام کر کے بندے نو سمجھانا دیکھ لے جدو میری مرضی نہ ہوئے حلال بھی حرام ہو جاتا صدقے جانا پورے دن دی پریکٹس کا مقصد کی ہے جی لعلکم تتقون عربی کا تتقون نہیں پنجابی کا تتقون نہیں بندے سمجھے جنہا روزے پچھلے ٹائم تتقون ہے وہ سمجھو روزہ ہے تتقون کا مطلب تاکہ تم بولو جی متقی بن جاؤ یہ مطلب تقوی دی پریکٹس کا نہ روزہ ہے جو متقی بننے کے لیے روزہ رکھے اس کا مقصد اور ہے اور جب امام المتقین روزہ رکھے صدقے بھائی مولا تو اللہ جزائے خیر دے حضرت علی روزہ رکھتے سن تقوی سکھن واسطے امام المتقین نے حضرت علی جناب نے پتا امام المتقین وہ کیوں رکھتے سن حضرت علی فرماتے سن روزہ میرا روزہ دار ہے کوئی قضا نہیں روزہ ہے میرے مولا کیوں حضرت علی نبی پاک جناب سیدہ حسنین شریف ہیں ان کی پاک اولاد یہ روزہ رکھ کے لوگوں کو بتاتے تھے کوئی ہے جس کے حکم میں ہم بھی قائل ہیں بابا جی دو لفظ ایک حاکم لفظ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے پتر دی جدو سفارش کی تھی ڈبن لگے حضرت نوح حاکم سا اس میں اللہ کی طرف اللہ کی طرف حاکم ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں جدو حکومت کرو
تمہیں پتہ ہے فرعون حکومت کرتا سی لیکن اللہ کی طرف حاکم موسیٰ ہی سن. بولو جہے بڑے حضرت نوح نے آخیا نا پہ میرا منڈا پہ ڈبدا تو کوئی مہربانی کر تو نال ایک گل کی تھی ڈردے ڈردے فرماتے نے میرا بیٹا ہے تو چلو جویں دا بھی ہے بیٹا تو ہے نا تو مہربانی کچھ فرماؤ لیکن آخر تو فرماتے ہیں وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ میں تیرے سامنے زور اس واسطہ نہیں دے سکتا کہ میں حاکم ہوں تو احکم الحاکمین تو حاکمہ دے اتے حاکم ہے. حضرت علی کے مطابق قبلہ مار کے اشتر میں حضور نے مصر کا گورنر بنا کے بھیجیا تو فرماتے نے جا کے حکم دینا لوگوں کو اور یہ نہ کہنا کہ میرا حکم ہے. تو کوئی حاکم ہے؟ واہ واہ. انہیں کہا جی جنہوں میں حکم دینا ہے تو گورنر بھی میں ہوں تو حکم تو میں دینا. فرمایا جب حکم دے تو سچ کہنا کہ یہ میرا حکم نہیں. کیا کہنا؟ فرماتے ہیں ان سے کہنا یہ میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے. میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے اور جو آخری حاکم ہے نا وہ حکم الحاکمین ہے. لوگ پوچھیں گے وہ کون ہے تو کہیں میرا حاکم علی ہے, علی کا حاکم محمد مصطفیٰ ہے اور محمد پر حاکم اللہ جل جلالہ. جڑا اس چکر چ کھلوتا ہے نا جب مولوی کتنے غلطی کرتا تو دسیا کی کر گیا ہوں شوق ہی رہ گیا. کوئی ارادہ نہیں. خیر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوئی گل نہیں سنتے ہوتے سمجھتے ہیں کتنے غلطی کرتا تو آخا کہ آپ کوئی آگے کر گیا کوئی نہیں کرتا میں پہلے کرنا فکر نہ دھیان نہ سن. احکم الحاکم حضرت علی بھی پابند رہنے روزے میں رہنے اندر کی لعلکم تتقون. حضرت علی صرف متقی نہیں امام المتقین. امام المتقین کیوں وہ بھی ایویں لوگ گھبرا بیٹھے میں دستا جہاں بندہ 10 سال بےہوش رہے 20 سال کا بچہ ہوئے تو بےہوش رہے 10 سال زندگی تو اللہ دے ہی سکتا. اللہ مسجد پیڑ سے کنے دیر تک بندے زندہ رہے. اصحاب کاف کنی دیر اللہ زندہ رہے 10 سال وہ بےہوش رہے. وہ اٹھتا ہے تو اگلے پڑھ گئے وہ پھر کوئی عمل کر شروع کرتا ہے جب ہوش چاہتا ہے. وہ جی 10 سال جو حرکت کرتا رہا پاگلانیاں وہ ساتھ کا کوئی نہیں. بہت شکریہ. تسی آکھو تو حج کیتا سی پائی جی معاف کرنا میں تو رپورٹ لیتا نا مینوں تو ہوش ہی نہیں. یہ مطلب جدو ہوش آتا نا ادو بندے کا تقوی شمار ہونا شروع ہو گیا. تھوڑی کیا بات ہے تو یار بچے سے جڑا بھی الزام پوچھ دے ہو کہ بچہ جو بالغ ہوئے گا تو پھر نماز بھی واجب ہوگی. بڑا ہوئے گا تو پھر وہ شر تے خیر کا پتہ لگے گا. پھر یہ جڑا بندہ 65 کو سال کا ہو کے مسلمان ہو گئے انہوں بندہ آکھے تو ادو کی کیتا سی تو ادو یا کر کیوں میں جانا ہے وہ تقوی گننا تو 65 سال تو شروع کر جدوں سزا دی توحید کا اعلان کیتا ہے نبی دی نبوت کا اعلان کیتا ہے وہ پہلا حصہ تو بندہ کھول ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے اس نے 35 سال بعد 35 سال تو کسی کا تقوی 20 سال تو شروع ہوتا ہے کسی کا 35 سال تو کسی کا 50 سال تو. حضرت علی صرف متقی نہیں امام المتقین نے کیوں علی کا تقوی محمد جی کو تو شروع ہوتا ہے. صدقے جاواں وہ سرکار نے پرورش کی تھی یا رسول اللہ نے پرورش کی تھی نا حضرت علیہ السلام نے. یہ مطلب ہے روزے کا بھی ایک ظاہر ہے ایک روزے کا باطن ہے یعنی اندر کا مقصد ہے. مقصد کی ہے کہ تقوی اختیار کر جانا ان چیزوں سے بچ جانا جو اللہ کو ناپسند ہے. تیسری چیز میں پیش کر رہا ہوں جناب کے سامنے حج. میرا خیال ہے میں تھوڑی تو خود مطابق نہیں پہ پڑھتا کیڑی میں گل شروع کر دیتی ہے پر تھی کی سننا چاہتے حج کا ظاہر ہو رہا ہے. حج کا بھی مقصد وہ مقصد میں قرآن چ پڑھ دینا تھوڑی سارے میں ٹینشن مکا دینا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوگوں کو بلاؤ آئیں وہ حج کے لیے کریں کیا طواف کریں میرے گھر کا طواف یہ ظاہر ہے یہ اظہار ہے کہ میں اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ کسی کے گھر سے چکر لائے تو ایک بار بھی نہ پوچھے تینوں کی
بندہ کسی کے گھر سے چکر لائے تو ایک بار ضرور پوچھتے ہیں وہ تینوں کی کبھی نہ سوچنا پہ اسی فیکٹ اٹھ کے آ جانے خدا دی قسم اللہ دی نظر ہوندی جی میں کہ اللہ ایک گھر تیرا جڑا بنایا یہ کون ہے فرمایا فیہ آیات بینات ہم نہیں ہوتے ہماری نشانیاں ہوتی ہیں ایک گھر کیوں بنایا فرمایا رحم دی وجہ تو کرم دی وجہ تو کیوں اس واسطے کہ جڑا گھر آ جائے نا انہوں چھاڑی چھڑی دے جڑا گھر آ جائے نا انہوں چھڑی چھڑی دے میں ایک گھر بنایا کہ میں کیا اتنے تے امیر امیر جانتے ہیں غریب تے حج واجب نہیں میں کہنا غریب تے حج واجب نہیں کیوں اس واسطے حج وہ تے واجب ہے جڑا گھر دے نوں خرچ دے کے جائے اپنا خرچ لے کے جائے ایسے بندے تے حج واجب نہیں وہ حج تے گیا ہوئے ایتھوں والے ایتھے منگن لگ پن تے وہ مکے منگن لگ واہ 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 ایسے بندے تے حج بہت شکریہ جناب واجب تے زکات بھی صاحب نصاب تے واجب ہے مسکین تے زکات واجب نہیں زکات ادا کرنی چاہیے نہیں کرنی آتو زکات یار قرآن چینی والے ہیں زکات ادا کرنی چاہیے تے جیڑا بندہ زکات ادا کرن جو گا نہیں انہوں لے لینی چاہیے کی گل ہوئی یار یاد ہے زکات دے چھڑنی چاہیے تے جے زکات دین جو گا نہیں دو قسم دے بندے نا کیا زکات دین والے کیا زکات لینا پرانے بندے بیٹھے نے پتہ نہیں وہ ٹیچر نے رہا تو میں بھی ٹیچر کسے زمان سے کوڑیاں کھیڑتا ہے کوڑیاں دیکھیاں سا جو کوڑیاں وہ کدی پٹھیاں ہو جاتی ہیں جدھر دندے ہوندے سے تے خالی جگہ ہوندی سے ایک بات سدھا ہوندی وہیں سوٹی دیا سن وہ پتہ لگ جاتا سی ترے دانے نے گجی ہے کی کئی دانے ایسے ہوندے سن نہ وہ سدھے ہوندے سن نہ وہ پٹھے ہوندے وہ ایس پتہ انہوں ساڑھے علاقے چاہتے سر دند کھانا دند کھاندے دانا وہ پھر منڈے چھوٹے چھوٹے پیر ہی دے کہ 10 بھائی کی وہ پھر روڑا پہ جانا سی وہ آندہ سی سدھا ہے وہ آندہ ہی نہیں پوچھا کہ وہ تو بھی منصف ہوندے سن انشاءاللہ کوڑیاں دے منصف ہی تو ہوندے وہ کی کرتے سن وہ آندہ چلو جو میں پرانی کرنا وہ آندہ سر پھوک مار رہے ہیں جتنے جگہ پہ پتہ لگ گیا وہ کوڑی نو پھوک مار دینا سدھی ہو گئی تو دے نمبر پٹھی ہو گئی تو دے نمبر میرا دل کرتا ہے جیڑا زکات لیندا ہے تے نہ دیندا ہے دیئیے تے اگر میرے کو ہے کوئی نہیں میں کوئی نہیں دا زکات تے اسی میں جوگے ہی نہیں دلیل ہے پھر اسی موئے ہیں یہ مطلب تو ہے دند کھانا واہ 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 مویا نہیں تو دے زکات گل پہنچ گئی پھر میں گل دساں انہاں صاحب زکات کے معاملے چ دند کھند ہوئی تے نہ کسی جنگ دے معاملے چ دند کھند سوچ کے مری سیدھا پاسا کیڑا تے پٹھا پاسا مولا تانوں جزائے خیر عطا سبحان اللہ میں پھر کہنا اللہ مسکین تے زکات واجب نہیں کرتا اذان تو پہلا میں سننی ہے اذان میرا خیال ہے کہ 6 تو پہلے 6 تو پہلے 2-4 منٹ ہو سکتا ہو جائے کی ٹائم ہے تھوڑے اذان دا کی ٹائم 57 منٹ شکریہ مہربانی 57 منٹ تو پہلے مجلس میں ختم کرنی ہے اذان تو پہلے تو ہاں توجہ فرمائی ایک کی یہ مقصد تھی حج دا اللہ فرماتا ایتھے آؤ طواف کرو تے اے ظاہر ہے یہ باطن کی یہ مطلب ہے یا زکات دے چھڑنی چاہیے تو یا پھر دند کھانا نہیں رہنا جڑے نماز نہیں نہ پڑھتے وہ بھی دند کھانا انہوں نے جدوں آخیا نماز پڑھیا کر انہیں کدی نہیں آخیا میں پڑھا کر تو نہ آخیا میں نہیں پڑھنی وہ دند کھانا پڑھنی چاہیے یہ دند کھانا نہ چھڑ دے صدقہ جاواں اللہ کے بندو دند کھانا زندگی نہ گزارو ٹھوکے زندگی گزارو دکھا کے اللہ کا سچا ہے نماز کا ظاہر ہو رہے مقصد اور زکات کا ظاہر ہو رہے مقصد اور مہربانی اور پھر روزے کا اچھا اللہ غریب تے زکات واجب نہیں کرتا آواز زیادہ میں پتہ ہے تھوڑے تو بہت یہ تاؤں کا ٹور جاتے جڑے اندر منہ نیڑے کر پیچھے کر میرے کر پھر سن اللہ سے غریب تے زکات واجب نہیں کرتا اللہ مسکین تے حج واجب نہیں کرتا کیوں اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها
ہم طاقت سے زیادہ بوجھ ہی نہیں ڈالتے جڑا غریباں تے زکات واجب نہیں کرتا وہ تھوڑ کے لیا تے بنائے تو واجب کیسے کرتا آواز رہو یار انہوں نے پیغمبر اسلام نے جدو بلائے تسی انہوں نے فرمایا نہیں سارے نہ مولا نہ یہ سارے نہ وزن ہے ہی نہیں فرمایا من کن تو مولا ہو فہاد آنی مولا میں کیا اللہ پہلا ولد کی دی فرمایا زہرا دے بابے دی پھر فرمایا ثانیہ زہرا دے بابے دی پہلے مصطفیٰ دی ولد پھر مرتضیٰ دی ولد پہلا نبی دی کیوں رکھیا فرمایا زمانہ پیا جڑا نبی جوگا نہیں ہو علی جوگا کیسے ہو جی مولا تو جزا دے پہلے نبی مولا جی میں بیانا پہلے نبی مولا پھر بیانا پہلے نبی مولا خدا دی قسم پہلے نبی مولا تو پھر علی مولا جڑے تانوں دکھ لگدا نا فلانا مولا علی نو کیویں مندا تساں مولا علی دا اودے تے چٹکی نہیں کرنا اونوں پہلا ویکھو او پہلے مولا نو کیویں مندا سبحان اللہ جویں دا پہلے نو منے گا اوویں دا ہی بننا سبحان بہت شکریہ حج دا بھی ایک مقصد ہے پہلے مولا نے حج کیتا دوجا مولا یہ ڈیوٹیاں تو ویکھو مولا دیاں حضرت عباس تک بھی ایسا آ جانا اس رہے ویکھو ڈیوٹی پہلے مولا دی ڈیوٹی حکم کرے دوجا مولا ہے پوری دنیا دا لیکن وہ من کے دسدا ہے دی اطاعت کیویں کری دی تواڈے دوواں بھراواں تے مولا ہون تو سب اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے حج کو واجب کیا ہے سورہ مبارکہ حج دی آیت مجید ہے خالق کائنات فرماتے ہیں سن لو میرے گھر کا طواف کرو اور پھر سمر یکزو تفسہم طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو نماز برائیوں سے روکتی ہے روزہ تقویٰ سکھاتا ہے اور حج کرنے سے دلوں کے میل میں حج کر کے آیا کھجل ہو کے نہیں آیا دھیان کر کے آیا حج سے لوگوں دیا ملک دیا دھیاں ملک دے بچے ملک دے بندے اللہ کچھا ہی جوڑ کرنا تھوڑی کیا بات ہے جے بچے رسی ہوگا تو میں مجرم ہاں اے بچ پردہ مستورات تے میں مجرم ہاں جو اتھے کو گل ہو گئے اللہ نے کٹھے ہی جوڑ دیتے ہیں میری بیٹی میرے نال نہیں اگے جا رہی ہے 2 قدم کسی دی بیٹی میرے نال جا رہی ہے میری مشیرہ پیچھے جا گئی ہے وہ کسی نال بھی ہوں گی کسی دی مشیرہ میرے نال روڑا ہی کوئی نہیں میں کیا اللہ کٹھے جوڑ دے تیری نام محرم ملک دے فرمایا ویکھا نا بچوں محل کدا پہ نکلتا صدقہ جامع مولا دونوں جزائے خیر دے وہ حج دا ظاہر ہے صدقہ جامع وہ حج دا ظاہر ہے ایتھے بابا جی حج دا مقصد ہے مقصد اتھے نہیں اے مسلے تے پڑھی جاندی ہے گلیاں چ قائم ہوندی ہے نماز قائم کرنا ہوگا میں نے بندہ نے قائم کیوں ہونا ہے میں کہ سویرے میں نماز پڑھنا ٹھیک اس تو بعد بیٹی نے ہونا تو پڑھ انہیں بھی پڑھی تو میں پیو تھی ناشتہ کرنے تو بعد 8 بجے میں کالج جانا وہ تین اس واسطے نہ لے کے جانا انہوں جاندی نو بھی کوئی نہ ویکھے انہوں آندی نو بھی کوئی نہ ویکھے تے میری نظر جائے تے میری نظر جائے چھٹیاں میں لے کے ہونا وہ جڑیاں ہور اتھے 300 موجود نے جے تو ساریاں میں نوں دھیاں لگدی جانا تے پھر قائم ہے جے نہیں لگدیاں تے پھر پڑھی ہے صدقے جامع قائم نہیں حاجی کینوں آندے حج دا ظاہر ہے مکے او دا قبلہ مقصد ہے ایتھے اللہ فرماتا لوکاں دی دھیاں بہناں وچ بیٹھدا کی نام ہے سر اونچا بنا اللہ فرماتا ایتھے لوکاں دی دھیاں بہناں وچ پھر کے حاجیاں پریکٹس کر کے جا جے ایتھے کیتا ہی طواف یہ تیرا ظاہر مقصد کا پتا ہو تو لگے گا جنہوں اونچے جا کے بھی انجی پھرے گا جنہوں کسے دی بھینڈ دے کسے دی دھین ہو تیرے تو کوئی خطرہ نہ ہویا پھر میں نہیں لکھ لگائے حاجی ہے ہون آخری نمبر ہون 10 رہا مشی کی ٹائم بہت کٹ گیا مشی واسطے کہتے مجیدہ پڑھا اللہ فرماندہ ہے اس تمشی اختو کا تیری بہن مشی کر رہی تھی
تیری بہن مشی کر رہی تھی، مشی ادھر پیدل چل، یہ جی بہن سی نا وہ حضرت موسیٰ کی سی، حضرت موسیٰ کی بہن سی، وہ مشی کرتی تھی، پیدل ٹرتی تھی، جدھر جدھر صندوق جاندہ سی کیا بات ہے، ادھر ادھر بہن جاندی سی تے پتہ بھی نہیں سی لگن دیندی کہ دے وچ میرا بھرا ہے، میں کدی کدی نظر کردی سی لیکن خیال وہ رکھے اللہ فرماتا انہیں مشی کی تھی، یہ مشی دنیا بہتی سی پہ، لیکن کوئی سمجھتا سی یہ بی بی کسی سبزی لین جا رہی ہے، کوئی سمجھتی سی کہ رشتہ دار میں ملنے جا رہی ہے، یہ مشی سی یہ ظاہر وہ مقصد نو کوئی نہیں سی جانتا، ہر ظاہر کا ایک مقصد ہے، جنہیں میں فرعون دے سپاہی صندوق لے گیا تو بیبیاں آن جان لگ پہ وہ بیبیاں نو باہر پھردی پوچھتی سی اتنے اج بڑا رش ہے، انہیں آگے جا صندوق پھڑیا گیا وہ ایک بچہ ہے وہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیندا، ہوں وہ مقصد بیان کرنے کا موقع آ گیا، جی مشی اس کی سی نا وہ کسی کو پتا نہیں سی، اس مقصد پہ آ گئی، ہو سکے میں تمہوں جی کوئی بی بی دسا بی بی اما نہیں میں تمہوں ایک بی بی دسا ہو سکتا وہ دودھ پی لے وہ یہ بال دے انہیں کہ تم دس انہیں کہ اتھے ایک گھر ہے ایک گھر ہے تو نام چالو سکے لگے جو میں ایڈریس تو بھی دس نہیں ہے حضرت موسیٰ دی والدہ کو ٹر گئے تے جی بھی انہیں آگیا کہنا ایک بچہ فرعون دے من چ دودھ نہیں پیندا تہاڈے کول اس واسطے آئے ہیں انبوا مار کے اندر جا کے سجدہ شکر کر کے فرماتے ہیں تو نے وعدہ پورا بھی کر دیا ہے ماں نو بیٹا مل گیا حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیتا جی حضرت موسیٰ دی ماں نے دیہڑی نہ کیتی ہوے تے میں مجرم ہوں وہ دیہڑی تے دودھ پیا نے ماما دیہڑی تے پیا نے حضرت موسیٰ دی اماں نے آگے دس کی دیں گے پترا نو دودھ مل پیائی دے پترا دے دودھ دے پیسے کسے کو نہیں دے اگر ماں موسیٰ کی ایسے نہ کرتی تو شک پڑ جاتا وہ شک پہ جانا تو مار چھڑنا سی 70,000 بچے تو سکے مار چھڑے سے انہوں چھڑتا سی انہوں پتا سی باہروں کی روڑ کے آئے یہ موسیٰ دی بہن پہ آندی سی تو انہوں دائی دس نہیں تے ماں موسیٰ دی دائی بن کے آئی قرآن دا واسطہ ہی منہ چیٹی جیب ہے کسے دے جڑے آکھے تو ماں دیا جھوٹ بول دیا پھر کسے مذہب وچ کوئی گنجائش نہیں ہر مذہب وچ لوکی انہاں دوواں نو جھوٹ نال منتبہ کرن گے ایک میرا چھیویں کا مذہب ہے جدے وچ میرے مولا نے فرمایا وہ جھوٹی نہیں تھی تقیہ کر رہی تھی جڑے نے شیعہ دی جھوٹ بھی جائز اللہ معافی بے تقیہ بھی کرتا یہ مطلب ہے ترائے میں گلا کی نماز دا ظاہر ہو رہے مقصد روزہ دا ظاہر ہو رہے مقصد مشی دا بھی ایک ظاہر ایک مشی دا مقصد ہے کوئی پیدل بندے نجف تو کربلا جا رہا ہے وہ بھی کربلا تصور سے کربلا ہے علماء فرماتے ہیں جو تسی کسے مجلس سے جاندے ہو اس مجلس گاہوں کربلا سمجھ کے جایا اللہ نیجتہ نو جانتا کرنا کی کرنا ہے کہ قدم ود رہے ہیں میرے کدھر امام حسین علیہ السلام دے مقصد دی طرف صدقہ جاواں پھر بیانا یار آج جڑی مشی تو ناروال جانی ہے یا کوئی مشی کرتا لاؤ ٹوٹ جانا ہے ان کے سامنے کربلا نہیں مقصد کربلا ہے مقصد کربلا ہوں پچھلا مقصد دسا اور ترندہ مقصد کی ہے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہر قدم تیرے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے شاید میں آج بھی میں نے پوری کر میرا ہر قدم تیرے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے مقصد کیا ہے جڑا بندہ سوچتا ہے چیک کرنا چاہتا ہے میں تو انہوں تھرمو میٹر دے دینا کہ کنہیں چیک ہوئے گا میری مشی کا مقصد پورا ہویا کہ نہیں جنہیں بندے کربلا دی طرف یا کربلا دے مقصد کی طرف پیدل کسی مجلس سب جا رہے ہیں بس وہ چیک کرنا چاہتا پھر واپس جا کے سوچن کہ اس مشی کے بعد میں نے کون کون سا حرام چھوڑ دیا ہے یہی مقصد حسین بہن برا نے حلال نو حرام رکھنے واسطے حرام نو حرام رکھنے واسطے انی محنت کی تھی کربلا ویر لٹیا گیا شام شمشیر لٹی گئی حضرت عباس کا علامہ ہونا بڑے بڑے
بڑے بڑے قیمتی تحفے شبیر نے پیش کیتے آج جڑا حضرت عباس علیہ السلام والی گل ہے وہ میں تمہیں کی دساں کہ کس قیمت کا نام عباس ہے۔ حضرت سیدہ نے فرمایا سی یار میرے تو بعد بہادر خاندان نے شادی کری، اللہ تینوں بہادر بیٹا عطا کرے گا۔ اذان و اقامت تو بعد وہ کان چاکی تین فاطمہ سلام آئی کسی کو سمجھ آ گئی عباس کس منزل تک کیوں پہ منگی؟ فرمایا جی میں تسی ساری زندگی نبی کے سامنے رہے میرا دل کر دیا میرا تیرا بہادر بیٹا بکھرا ہوئے جنہا ساری زندگی تیرے بیٹے میرے بیٹے حسین کے سامنے رہے۔ فرمایا وہ کیوں ہے؟ وہ بھی تو میرا بیٹا ہے۔ فرمایا وہ تو مبالے والے تیرا سا محمد نو دے چھڑے گا تسی رہے ہو میرے پیو کے سامنے، عباس رہے گا شبیر کے سامنے۔ بڑی باریک گل ہے۔ بی بی نے فرمایا جنہیں علی دنیا میں دستے رہ رہے کہ نبی حکم کرے تے اطاعت کیوں کری دی ایویں کربلا دیا جگنا چ عباس دسے گا حسین حکم کرے تے اطاعت کری اے اطاعت وچ قتل ہوئی جائے۔ میں صدقے جاؤں کہ بلا جس انداز نال حضرت عباس حضرت حر نے سویرے سویرے آئے سن حضرت حر تے امام حسین کو آ کے آنے نے جدو عباس تسا میں رستہ روکیا تے عباس نو تسا منع کر دیتا نا کہ لڑنا نہیں میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اور تو عباس کو ڈرنے ہو سکے تیری عزت کی قسم ہے سارے عباس کو ڈرتے میرے مولا فرمایا عباس اسا مظلومی دا رستہ اختیار کرنا آج اسی جنگ کریے تو تیر نہیں بچتا میں سکینہ تے اصغر تاں لے کے آیا جتوں جتوں اصغر دا سر گزرے گا لوگ سمجھ جان گے بغیر مطلب حضرت عباس اس اطاعت وچ رہ گئے انی اطاعت کیتی نے دوویں بازو قلم ہوئے نے سر چ گرز دا وار وجے اکھ چ تیر وجے اور عجیب گل یہ کہ اس ویلے ایسی حالت سی نہ اکھ اے کھلتی سی نہ اکھ اے کھلتی سی اگر خون صاف کیتا جائے اذان ہونے بالکل قریب ہے دو جملے سو اے کھلتی سی یا تیر کٹیا جائے جدو شبیر پہنچے نے نال لا کے فرماتے نے عباس میں حسین ہوں وفا کا جملہ سننا چاہتے ہیں علم تو پہلا حضرت عباس نے اس سارے ظلمہ دے بچ گر کے انہیں سارے بازو ہی کوئی نہیں آکج تیر ہے گرز دوار ہے سر پھٹا ہے اے سارا خون اتھے لگا ہے تے فرماندے نے عباس میں حسین ہاں تے ہولے دیا فرماندے نے نہیں سی ہونا تھکے سو ایک باری اور تو سا ہائے آکھنے تے میں علم باغ مگوا لینا آزان تو پہلے سر اٹھاؤ میرے نام فرماندے نے عباس ایک باری میرے لو بیک میں کیویں نہ ہو گیا حضرت عباس فرماندے نے میرا اپنا دل درد ہے میں بیٹھا جنہاں دے پتر قتل ہو جانا نہ پروان یہ شکل کیویں جنہاں دے ویر قتل ہو جانا نہ پروان یہ تصویراں کیویں ہوندیاں نے فرماندے نے ایک مہربانی کرو یا تیر کٹو یا خون صاف کرو فرمایا تیر کٹا گا تے ہاتھ نوں نال لے کے آئے گا پہلا میں خون صاف کر رہا تھا درو جتل چپیر نہیں پردیس جویر دا منہ صاف کیتا ہے ایتھوں آنسو نکل کے رخسار تے آیا ایتھوں چوم کے حسین فرماندے نے تینوں کدی روندا نہ ویکھا رویا کیوں ہے حضرت عباس فرماندے نے تسی میرے گرز دا خیال رکھا ہاں میرے عباس ہاں فرمایا تو کیوں رویا اس نے کہ میں رویا تھا تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی فرمایا میں کئی باری ٹکیا تو میں کئی باری تھک کے جاواں فرماتے نے مولا مینوں چھڈو تسی راضی ہو جدوں فرمایا مولا تسی راضی ہو شبیر نال لا کے فرماتے نے آج ایک باری ویر آ جائے میں ساتھ دنیا دے پہ ٹوٹتا ایک باری منہ تو ویر آ کہنے لگا تھوڑی ماں بطول ہے میری ماں تھوڑی ماں دی کنیز ہے حضرت عباس کے سرانے والے پاسے آواز آیا آخ ویر میں اجازت دیتی فرمایا مولا یہ کپڑے فرمایا ہوڑ پہ آل میری اماں آ گئی حضرت عباس فرماتے نے یا اخی المظلوم ہائے ہو میرا مظلوم ویر ہائے ہو میرا غریب ویر جدو یہ آواز ہوا نے خیمے پہنچائی ہے نا بی بی فرمایا فضا بھجدی جا انہوں آگ صاحب مکن تو پہنا ایک باری میں نے پہنا ہے میں شام دے مسافر ہوں آخری لفظ نکلے آئے میری رول گئی ہے
اجازت دیتی سی میں واپس لے لی بی بی سکینہ آکھیا بچیوں پیارے بن جاؤ میرا معاش کی دریا تے رہ گیا ایک گل حضرت زینب آکھی ویر اے علامت